مامون رشید کے عہد میں نصارہ کا ایک بہت بڑا عالم و مناظر شہرت عامہ رکھتا تھا، جس کا نام جاثلیق تھا۔ اس کی عادت تھی کہ متکلمین اسلام سے کہا کرتا تھا کہ ہم تم دونوں نبوت عیسیٰ اور ان کی کتاب پر متفق ہیں، اور اس بات پر بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ اختلاف ہے تو صرف نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تم ان کی نبوت کا اعتقاد رکھتے ہو اور ہمیں انکار ہے، پھر تم ان کی وفات پر متفق ہو گئے۔ اب ایسی صورت میں کون سی دلیل تمہارے پاس باقی ہے جو ہمارے لیے حجت قرار پائے؟ مامون رشید کے اشارے پر ایک دن وہ امام رضا علیہ السلام سے بھی ہم کلام ہوا۔ موقع مناظرہ میں اس نے مذکورہ سوال دہراتے ہوئے کہا کہ پہلے آپ یہ فرمائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی کتاب دونوں پر آپ کا ایمان و اعتقاد ہے یا نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اس عیسیٰ کی نبوت کا یقیناً اعتقاد رکھتا ہوں جس نے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی اپنے حوارین کو بشارت دی ہے، اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جس میں یہ بشارت درج ہے۔ جو عیسائی اس کے معترف نہیں اور جو کتاب اس کی شارح و مصدق نہیں، اس پر میرا ایمان نہیں ہے۔ یہ جواب سن کر جاثلیق خاموش ہو گیا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے جاثلیق، ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو جس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی بشارت دی، نبی برحق جانتے ہیں، مگر تم ان کی تنقیص کرتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ نماز روزہ کے پابند نہ تھے۔ جاثلیق نے کہا کہ ہم تو یہ نہیں کہتے، وہ تو ہمیشہ قائم اللیل اور صائم النہار رہا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تو بنا بر اعتقاد نصارہ خود معاذ اللہ خدا تھے، تو یہ روزہ اور نماز کس لیے کرتے تھے؟ یہ سن کر جاثلیق مبہوت ہو گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا، البتہ یہ کہنے لگا کہ جو مردوں کو زندہ کرے، جذامی کو شفا دے، نابینا کو بینا بنائے اور پانی پر چلے، کیا وہ اس کا سزاوار نہیں کہ اس کی پرستش کی جائے اور اسے معبود سمجھا جائے؟ آپ نے فرمایا، الیسیٰ بھی پانی پر چلتے تھے، اندھے کوڑی کو شفا دیتے تھے، اسی طرح حزقیل پیغمبر نے 35,000 انسانوں کو 60 برس کے بعد زندہ کیا تھا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کو زندہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر لے جانے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احیاء اموات فرمانے کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ان چیزوں پر تورات و انجیل اور قرآن مجید کی شہادت موجود ہے۔ اگر مردوں کو زندہ کرنے سے انسان خدا ہو سکتا ہے تو یہ سب انبیاء بھی خدا ہونے کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر وہ چپ ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔